सामीन मोहतरम, एक नौजवान लड़की इलाज के लिए हमारे क्लिनिक आई। वो कई तरह के नफ्सियाती मसाइल का शिकार थी। बचपन में उसके बड़ी उम्र के कज़नों ने उसके साथ कई बार ज़्यादती की। अब ये बच्ची माजी के उन नापसंदीदा वाक़यात को अपने जहन से निकालना चाहती थी, क्योंकि वो इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब थी और अब वो चाहती थी कि उससे छुटकारा हासिल करे। हमारे चंद सेशन से उसने अपने उस फजूल माजी से निजात हासिल कर ली। इस तरह उसकी ज़िंदगी पुरसकून और खुशगवार होगी। इसी तरह कई लड़के भी हमारे पास इसी तरह के नापसंदीदा वाक़या से निजात पाने के लिए आए हैं। आज से तकरीबन 50 साल पहले माजी को भुलाया नहीं जा सकता था और अब नफ्सियात की तरक्की की वजह से ऐसा मुमकिन है। उसके कई तरीके हैं। हम चंद अहम तरीके का ज़िक्र आपके साथ करेंगे और इन तरीक़ों की मदद से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर और पुरसकून बना सकेंगे। हमारी बहुत सी परेशानियों की वजह याद माजी होती है। किसी शायर ने बड़ी खूब बात कही है कि याद माजी अज़ाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। जब शायर ने ये बात कही थी उस वक्त हाफ़ज़ा छीना नहीं जाता था, लेकिन आजकल हम बड़ी आसानी के साथ माजी के वाक़यात को ख़त्म कर देते हैं। बुरे माजी की कई सूरतें हैं। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ और दोनों डिस्टर्ब हैं, बजाय इसके कि वो लंबा अरसा डिस्टर्ब रहें, वो अगर इन तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ौरी तौर पर वो वाक़या ज़हन से निकाल देंगे और वो पुरसकून हो जाएंगे। इसी तरह सास और बहू भी इन तरीक़ों से मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। वो अपनी तल्ख़ यादों से आसानी के साथ निजात हासिल करके ज़िंदगी को बहुत ही खुशगवार बना सकती हैं। बाज़ औक़ात कोई बड़ा आदमी, मसलन आपका बॉस है, वो आपकी बेइज़्ज़ती कर देता है। ज़ाहिर है कि आप उसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप एक मुसलसल उस वाक़े की वजह से मुसलसल अज़ाब में मुब्तला रहते हैं। अब बजाय इसके कि आप लंबा अरसा परेशान रहें, तो आप जो तरीके हम बताएंगे उनकी मदद से आप उसी वक्त उस नापसंदीदा वाक़े को अपने ज़हन से निकाल कर पुरसकून हो सकेंगे। इन तरीक़ों की मदद से जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप किसी भी सदमे और नापसंदीदा वाक़यात के बुरे असरात को फ़ौरी तौर पर ख़त्म कर सकेंगे। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत से तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला तरीका ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। इसे हम रिवर्स करने वाला तरीका भी कह सकते हैं। इसमें ये होता है कि हम वाक़े को रिवर्स करते हैं और उसको ज़हन से निकाल देते हैं। ये तरीका कुछ यूँ है कि रिवर्स जब भी हम करेंगे, बार बार करेंगे, तो वाक़या ज़हन से निकल जाता है और उम्मीद है कि आप इस रिवर्स से आगाह होंगे। ताहम मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। मसलन मैंने अपने मोबाइल पर कोई वीडियो देखी, मुझे वो अच्छी लगी, मैं उसे दोबारा देखना चाहता हूँ, तो मैं उसको रिवर्स करूँगा और रिवर्स करने के बाद मैं उसे दोबारा देख सकूँगा। उम्मीद है कि आप इस रिवर्स और रिवाइंड से सब लोग वाकिफ़ होंगे। अब मैं ये तरीक़ेकार की मज़ीद वजाहत करता हूँ। इसमें होता यह है कि आप जो भी वाक़या आपको डिस्टर्ब करता है उसके बारे में आप सोचते हैं, आंखें बंद करके दिमाग में उसकी तस्वीर बन जाती है। फिर हम उस तस्वीर को मध्यम करते हैं और थोड़ा सा छोटा करते हैं और उसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने के बाद फिर दोबारा उसी वाक़े के बारे में सोचते हैं, फिर तस्वीर बनती है, फिर उसको हम छोटा करते हैं, मध्यम करते हैं और फिर उसको रिवर्स कर देते हैं। इस तरह हम 5 बार उस वाक़े को रिवर्स करते हैं और फिर वो ज़हन से निकल जाता है। जब 5 बार हम रिवर्स कर लेते हैं तो फिर हम क्लाइंट से कहते हैं कि वो आंखें खोल ले। आंखें खोलने के बाद अब हम कहते हैं कि दोबारा आंखें बंद करके सोचें। वो कहता है मेरे ज़हन में नहीं आ रहा।
اگر ذہن میں وہ واقعہ آئے تو وہ اسی طریقے کو 5 بار مزید استعمال کر لیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس کا عملی مظاہرہ ہم کریں۔ آپ میں سے جو بھی چاہتے ہیں یہ اس کا تجربہ کریں اور آئندہ کے لیے زندگی آپ کی آسان ہو، تو آپ کسی ناپسندیدہ واقعے کے بارے میں سوچیں جو اب بھی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ آنکھیں بند کر لیجیے گا۔ اب اس واقعے کی آپ کے دماغ میں تصویر بن چکی ہے۔ اب اس تصویر کو آپ تھوڑا سا مدھم کر لیں، کچھ چھوٹا کر لیں، اور اب آپ اسے میری آواز کے ساتھ ریورس کریں گے تیزی کے ساتھ، اور جب ریورس ہو جائے گا پھر ہم دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے، 1 2 آپ اسے ریورس کر دیں۔ کچھ نوجوان یا لوگ تو اس کو جلد ریورس کر لیں گے، کچھ کو تھوڑی سی دیر لگے گی۔ میں تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں۔ اب آپ نے اس کو ریورس کر دیا۔ اب اپنے دماغ کو خالی کریں، دوبارہ پھر سوچیں اسی ناپسندیدہ واقعے کے بارے میں، پھر تصویر بنے گی، پھر اس تصویر کو آپ بالکل مدھم کر دیں، چھوٹی کر دیں، اور اب پھر اس کو تیزی کے ساتھ خود ہی ریورس کر دیں۔ ایک بار پھر ہم اس کو ریپیٹ کریں گے، پھر دماغ خالی کریں، پھر دوبارہ آپ اسی واقعے کے بارے میں سوچیں، پھر دماغ میں تصویر بنے گی، اور پھر اس تصویر کو آپ نے مدھم کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، اور پھر اس کو ریورس کر دیں آپ تیزی کے ساتھ۔ پھر آپ دماغ خالی کریں، آپ دوبارہ سوچیں اسی واقعے کے بارے میں۔ اگر تصویر بنے تو پھر اسی تصویر کو آپ مدھم کریں، چھوٹی کریں، اور دوبارہ تیزی کے ساتھ اس کو ریورس کر دیجیے گا۔ اور اب پھر دماغ خالی کریں، پھر دوبارہ اسی واقعے کے بارے میں سوچیں۔ اگر تصویر بنے تو پھر آپ اس تصویر کو بالکل مدھم کر لیں، چھوٹی کر لیں، اور پھر تیزی کے ساتھ ریورس کر دیں۔ آپ نے اس واقعے کو 5 بار ریورس کر دیا ہے۔ اب آپ ایک لمبا سانس لیں، آنکھیں کھولیں، دائیں اور بائیں دیکھیں۔ اب آپ دوبارہ آنکھیں بند کریں اور اسی واقعے کے بارے میں سوچیں، اور امید ہے کہ اب وہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، نہ ذہن میں آئے گا، نہ ڈسٹرب کرے گا، تو ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جن کے ذہن میں وہ واقعہ دوبارہ آئے گا، تو وہ اس کو 5 بار مزید ریورس کر لیں۔ جب 5 بار ریورس کر لیں گے تو عام طور پر پھر وہ واقعہ ذہن میں نہیں آتا۔ لیکن دنیا میں کوئی بھی طریقہ سب لوگوں کے لیے یکساں مفید یا مؤثر نہیں ہوتا۔ اس میں بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ 10 دفعہ کرنے کے بعد بھی وہ واقعہ ان کے ذہن میں آئے گا۔ پھر میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، آپ اسے بھی استعمال
کر سکتے ہیں۔ یاد ماضی کو بھلانے کا دوسرا طریقہ بہت آسان ہے۔ اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی پھر کوئی واقعہ سوچیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آنکھیں بند کر لیں، اب اس واقعہ کے بارے میں سوچیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کی تصویر آپ کے دماغ میں بنے گی۔ اب اس تصویر کو آپ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کر لیں، یعنی بالکل سیاہ کر لیں، اور اس کو مدھم کر لیں، غیر واضح کر لیں، اور پھر چھوٹا سا نقطہ بنائیں، اور اب آپ اسے اپنی کمر کے پیچھے دور لے جا کے غائب کر دیں۔ اب پھر دماغ خالی کریں، آپ دوبارہ اسی واقعے کے بارے میں سوچیں، پھر تصویر کو بلیک اینڈ وائٹ کریں، یعنی سیاہ کریں، اس کو مدھم کر لیں، اس کو غیر واضح کریں، بالکل چھوٹا سا نقطہ بنائیں، اور پھر اپنی کمر کے پیچھے دور لے جا کے اسے غائب کر دیں۔ ایک بار ہم پھر اس کو دہراتے ہیں، پھر دماغ خالی کریں، آپ آنکھیں نہیں کھولنی، دماغ خالی کریں، پھر اسی واقعے کے بارے میں سوچیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اور اس کی تصویر کو آپ بالکل سیاہ کر لیں، اس کو مدھم کر لیں، غیر واضح کر لیں، اور چھوٹا سا نقطہ بنا لیں، اور پھر اسے اپنی کمر کے پیچھے دور لے جا کے غائب کر دیں۔ ایک بار پھر دماغ خالی کریں، آپ دوبارہ سوچیں اسی واقعے کے بارے میں، پھر اس تصویر کو بالکل سیاہ کر لیں، مدھم کر لیں، غیر واضح کر لیں، چھوٹا سا نقطہ بنا لیں، اور پھر اسے بھی اپنی کمر کے پیچھے دور لے جا کے غائب کر دیں۔ ایک بار ہم پھر اس کو ریپیٹ کریں گے، دہرائیں گے، پھر دماغ خالی کریں، آپ دوبارہ سوچیں اسی واقعے کے بارے میں، پھر اس کی تصویر بن جائے گی۔ اب اس تصویر کو آپ بالکل سیاہ کر لیں، مدھم کر لیں، اور غیر واضح کر لیں، اور چھوٹا سا نقطہ بنائیں، اور اسے اپنی کمر کے پیچھے دور لے جا کے اسے غائب کر دیں۔ عام طور پر 5 دفعہ اس طرح کرنے سے وہ واقعہ دوبارہ ذہن میں نہیں آتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر وہ واقعہ بہت تلخ ہے تو آپ کو اس طریقہ کار کو زیادہ دفعہ ریپیٹ کرنا پڑے گا، دہرانا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ تلخ تو ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے تو پھر عام طور پر 4-5 دفعہ آپ ریپیٹ کریں گے تو واقعہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا۔ ان دونوں طریقوں کو آپ آزمائیں، پھر جو آپ کو اچھا لگے، جس سے آسانی کے ساتھ وہ واقعہ ختم ہو جائے، تو پھر اس کو آپ نوٹ کر لیں، اور زندگی کے مختلف حصوں میں آپ اسے استعمال کریں۔ یعنی جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی آپ کو صدمہ ہو، کوئی ناپسندیدہ واقعہ ہوا ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ ساری عمر پریشان ہوتے رہیں، آنکھیں بند کریں، جو بھی طریقہ آپ کو زیادہ اچھا لگا اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس طرح آپ کی زندگی بہت پرسکون اور
خوشگوار ہوگی۔ سامعین محترم، میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور وہ آپ کو دعائیں دیں گے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر آپ اسے سبسکرائب بھی کر دیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ انشاءاللہ جلد ہی زندگی بدلنے والی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔